بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عدالتی کارروائی تو جاری ہے، لاپتہ افراد کے اوپر بھی اور لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر بھی۔ آج بھی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو پی ٹی آئی نے الزامات لگائے، اس پہ اچھی خاصی کلاس ہوئی لطیف کھوسہ کی۔ ایک تو اس وجہ سے کلاس ہوئی کہ وہ خود کو جو ہے وہ سردار انہوں نے جب لکھا تو چیف جسٹس نے اس کے اوپر بڑا برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا جی یہ سرداری اور نوابی نظام جو ہے نا، یہ نہیں چلے گا، اسی وجہ صرف آئین چلے گا۔ تو پھر لطیف کھوسہ کو اس کے اوپر جو ہے وہ معافی جو ہے وہ مانگنا پڑی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، انہوں نے ظاہر ہے ان کو مطمئن کرنے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے۔ سیکرٹری جو تھے پنجاب کے، چیف سیکرٹری ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور آئی جی پنجاب، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ الیکشن تو، چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن تو کروانے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، تو پھر چیف سیکرٹری، آئی جی اور باقی لوگوں کا، ایڈوکیٹ جنرل کا کیا کام آ گیا؟ آئی جی یہ ہمارے کاغذات مسترد کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ تو صرف کئی اور سنی سنائی باتیں ہیں، ثبوت وہ لطیف کھوسہ اور وہ جو شعیب شہین تھے وہ کوئی پیش نہیں کر سکے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی پی ٹی آئی کو، کوئی ثبوت نہیں اس کا وہی وہ جو سوشل میڈیا پہ تراشے چل رہے ہوتے ہیں، انہی تراشوں کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان کی طرف سے یہ ساری چیزیں کہی گئی اور نوٹ کیا گیا، اور اس بات کے اوپر جو تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ یہ معاملات ہیں۔ لیکن اصل بات جو لیول پلینگ فیلڈ کی ہے، جس کے اوپر بات کرنا بنتا ہے، وہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو بھی، اور یہ ہمارے جو مختلف ماہرین ہیں، ہمارے جو مختلف سیاستدان ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور عوام کی ایک بڑی تعداد، وہ اس چیز کے اوپر بڑی کنسرن ہے کہ کیا ان لوگوں کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنے کا حق ہے جنہوں نے 9 مئی کیا؟ وہ ملزمان، وہ مجرمان جنہوں نے پاکستان کی تنصیبات کو جلایا، دفاعی اور فوجی تنصیبات کو، ریڈیو پاکستان کی عمارت کو آگ لگا دی، ایئر فورس کے دفاتر اور تنصیبات اور جہاز جلانے کی مذموم کوشش کی گئی۔ ٹی ٹی پی میں اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نظر نہ آیا، اور آج وہ روپوش ہوئے لوگ جنہوں نے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے اور ان کے سہولت کار، کیا ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا جائے کہ وہ الیکشن لڑیں، الیکشن لڑ کر پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھ جائیں اور 9 مئی یہ قوم بھول جائے یا ہماری فوج بھول جائے، اسٹیبلشمنٹ بھول جائے؟ تو میرا نہیں خیال کہ نہ فوج بھولے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ بھولے گی، نہ قوم بھولے گی۔ سیدھی سی بات ہے۔ ان لوگوں کے لیے، باقی جس نے الیکشن لڑنا ہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، اور یہ سارے کے سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ بھی ایک ڈرامہ ہے کہ سب کے کاغذات رد ہوئے، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی لوگ اپیل میں گئے اور اپیل میں جانے کے بعد ان کے کاغذات نامزدگی منظور بھی ہوئے ہیں۔ یہ آج کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، راولپنڈی کا جو بینچ تھا، اس میں جو عمیر نیازی ہیں، عمران خان کے وکیل، ان کی میاں والی سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے، ریٹرننگ افسر نے ریجیکٹ کیے تھے، عمیر نیازی کے ایکسیپٹ ہو گئے کہ وہ بھائی، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ان کو انہوں نے اجازت دے دی کہ وہ الیکشن جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں۔ اب لطیف کھوسہ آج کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپیل کرنے کے لیے RO آرڈرز کی نقل تک نہیں مل رہی، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ آپ کے کتنے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے؟ آپ نے لکھا سارا ڈیٹا سوشل میڈیا سے لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ جس کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے وہ اپیل کرے گا، بات ختم۔ اس پر لطیف کھوسہ نے کہا کہ میجر طاہر صادق کا ذکر ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کا کام کریں، RO کے فیصلے کی کاپی نہیں ملتی
تو کاپی کے بغیر ٹریبیونل میں درخواست دیں. ہم کیسے دوسرے فریق کو سنیں بغیر آپ کی اپیلیں منظور کر دیں؟ ہم کیسے کہہ دیں کہ فلاں پارٹی کے کاغذ منظور کریں اور فلاں کے مسترد کریں؟ ہمیں بتائے کہ ہم کیا آرڈر جو ہے وہ پاس کریں. اور انہوں نے کہا کہ عدالتیں الیکشن کے لیے ہر سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑی ہیں. یہ نہیں کہ ہم صرف پی ٹی آئی کا یا اور جماعتوں کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ جو لوگ حملہ آور ہوئے اور ان کے کیسز خصوصی عدالتوں میں چل رہے ہیں، ان کی ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں، ان لوگوں کے اعترافی بیانات موجود ہیں. اگر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر وہ اس میں ملوث نہیں ہے، تو کیوں علی امین گنڈا پور نے خود کو رپوش کیا؟ کیوں مراد سعید چھپا ہوا ہے؟ کیوں حماد اظہر چھپا ہوا ہے؟ کیوں عمر ایوب سامنے نہیں آتا؟ الیکشن کے لیے کاغذ جمع کروا دیے. لیکن جو جرائم ان لوگوں نے کیے یا سہولت کاری کی، خود عمران خان اور اس کے سہولت کار، جب چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں، تو کیوں ان کو اجازت دی جائے؟ کیا ریاست بھول جائے؟ کیا ریاست ان کو کلیئرنس کا سرٹیفکیٹ دے دے کہ جائیں جی آپ آزاد ہیں، جو مرضی کریں؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو. پھر تو آپ اجازت دیں. اگر ان لوگوں کو آپ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دینی ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ کے نام کے اوپر، تو پھر آپ کالعدم ٹی ٹی پی کو بھی اجازت دیں کہ وہ بھی الیکشن لڑے، جس نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو شہید کیا، جس میں ہماری افواج پاکستان کے افسران